بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گپ شپ کے ناظرین، اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ دنیا میں جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بے ادبی کی، گستاخی کی، ان کا انجام بہت برا ہوا۔ آپ کے سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی نہایت عجیب و غریب واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سنیے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں آپ کے حواریوں نے عرض کی، کیا آپ کا رب عز و جل آپ کی دعا سے ہم پر یہ کرم نوازی فرمائے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتار دے؟ اس پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے سوالات نہ کرو، اللہ سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی، حضور، ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں اور اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا عز و جل اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول الدعا ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بات مانتا ہے، ہم اس کو عین الیقین کے ذریعے جان لیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم کو اپنے کامل ایمان ہونے پر خوب اطمینان ہو جائے۔ نمبر 3، ہم کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ آپ کی صداقت جو ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے عین الیقین والے علم سے دیکھ لی ہے۔ نمبر 4، ہم اس آسمانی معجزے کا مشاہدہ کر لیں اور دوسروں کے لیے ہم عینی گواہ بن جائیں، نیز تا قیامت لوگوں کے لیے ہمارا یہ واقعہ کمال ایمان کا باعث بن جائے، ہم آپ کے زندہ جاوید گواہ بن جائیں۔ حضرت سلمان فارسی، عبداللہ ابن عباس اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگ رہے بلکہ ہمارے دینی اچھے مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو کر دعا کی۔ پارہ نمبر 7 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان ماں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی، اللہ مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ محسوس کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ سیدنا عیسیٰ پاک نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ دسترخوان کون کھولے گا؟
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگیں، پھر دسترخوان سے غلاف اٹھایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں۔ ان مچھلیوں پر سینے نہیں تھے، نہ ہی اندر کانٹا تھا، ان سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سر کی جانب سرکہ، دم کی طرف نمک اور آس پاس سبزیاں تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر بھنا ہوا گوشت تھا۔ شمعون حواری نے عرض کی، اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا، نہ زمین کا ہے نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا ہے۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ پھر وہ دسترخوان اٹھا اور لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ پھر یہ دسترخوان 40 دن مسلسل ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں گے، کوئی غنی نہیں کھائے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء جو بہت بڑے مالدار لوگ تھے وہ ناراض ہو گئے اور بولے، یہ تو محض جادو ہے۔ یہ منکرین، انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیریت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور بن چکے تھے، راستوں میں بھاگتے پھرتے تھے اور گندگی اور پیخانہ کھاتے پھرتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگے ہوئے آئے، بہت روئے، اور یہ سور بھی آپ کے پاس آ گئے اور روتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نام بنام پکارا اور یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عبرت ہے، آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان نازل کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ خیانت نہ کریں، نہ دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھیں۔ پس انہوں نے خیانت کی اور دوسرے دن کے لیے جمع بھی کیا تو انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یوٹیوب کے ناظرین، یہ حقائق اور یہ واقعہ جو تاریخ اسلامی کا بڑا ایک اہم واقعہ ہے، یہ اپنے اندر بڑے اسباق رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لالچ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان اور اس کے انبیاء کے معجزات اور محبوب ہستیوں کی عزت اور حرمت میں کسی قسم کا کوئی نازیبا لفظ اور کوئی غلط جملہ نہ بولیں۔ کہیں